साथ हो। आपके साथ भी हो। अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक। ए खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका 12 बाब और 13 से 21 आयात मुकद्दसा। एक दिन हजूम में से किसी ने यीशु से कहा, क्या उस्ताद, मेरे भाई से कह कि मिरास का मेरा हिस्सा मुझे दे। मगर उसने उससे कहा कि मियाँ, किसने मुझे तुझ पर काजी मुकर्रर किया? और उसने उनसे कहा कि खबरदार रहो और सारे लालच से किनारा करो, क्योंकि किसी की ज़िंदगी उसके माल की फरावानी पर मुनहसर नहीं। और उसने उनसे एक तमसील कही कि किसी दौलतमंद की ज़मीन में बहुत फसल हुई, और वो अपने दिल में सोचकर कहने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी पैदावार जमा करूं। और उसने कहा, मैं ये करूँगा कि अपनी कोठियाँ ढाऊँगा और बड़ी बनाऊँगा, और वहाँ अपना तमाम अनाज और माल जमा करूँगा, और अपनी जान से कहूँगा कि ऐ जान, कि तेरे पास बहुत सा माल बहुत बरसों के लिए जमा है, चैन कर, खा पी, ऐश कर। मगर खुदा ने उससे कहा, ऐ नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। बस जो तूने तैयार किया है वो किसका होगा? ऐसा ही है वो जो अपने लिए खजाना जमा करता है और खुदा के नज़दीक दौलतमंद नहीं। अंजील जलील के वसीले से हम सब की ख़ताएँ मुआफ़ की जाएँ। ए मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद यीशु मसीह में मेरे अज़ीज़ भाइयों बहनों प्यारे बच्चों, आज तारुफ में आपने सुना है कि आज हम साल के दौरान 18वें आम इतवार की पाक इबादत में शामिल हैं। आज की पहली तिलावत जामे की किताब में से आपने सुनी है, जो इस दुनिया को बातल ही बातल कहता है, इस दुनिया को फ़रेब और धोखा कहता है। और इस किताब का पैगाम जो है कि इस दुनिया से लगाव रखना, इस दुनिया से मोहब्बत रखना, इस दुनिया में गर्क हो जाना, इस दुनिया की ख्वाहिशात करना बातल है, झूठ है, फ़रेब है। आज की दूसरी तिलावत में जो कुलसियों के ख़त में से आपने सुनी है, पौलुस रसूल इस बात पर ज़ोर देता है कि आलमे बाला की चीज़ों की तलाश में रहो तो ये सारी चीज़ें तुमको मिलती जाएंगी। आज की पाक अंजील में एक तमसील बयान की गई है और इंसानी फितरत को बयान किया गया है कि इंसान इस दुनिया में रहते हुए क्या करता है, क्या सोचता है। उसकी सोच, उसकी फितरत, उसकी इंसानियत एक ही बात पर होती है कि मैं बहुत कुछ जमा कर लूँ। आज की इन तलावतों में से जो टॉपिक बनता है जिस पर आज हम ध्यान व ज्ञान करेंगे,
کہ دنیا کے اندر انسانی فطرت کیا ہے اور خدا انسان سے کیا چاہتا ہے۔ انسان ہمیشہ سے اپنی فطرت کے مطابق کمزور پایا گیا ہے، اور آج کی پہلی تلاوت اسی بات کو بیان کرتی ہے۔ جامع کی کتاب کا پہلا لفظ جو ہے وہ باطل ہے، کہ یہ سارا کچھ، یہ دنیا، یہ رنگینیاں، یہ عیش و عشرت، یہ دنیا کی ساری باتیں جو ہیں وہ باطل ہیں۔ عبرانی کے اندر جو لفظ، یہ بہت ہی موزوں تر لفظ ترجمہ کیا گیا ہے، لیکن مناسب نہیں ہے، بہت موزوں ہے لیکن پوری حقیقت کو بیان نہیں کرتا۔ اس کتاب کا شروع بھی اس لفظ سے ہوتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ ساری باطل ہی باطل ہے، اور اس کتاب کے اینڈ میں بھی یہی بیان کیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری کتاب دنیا کو، دنیاوی باتوں کو، دنیاوی خواہشات کو باطل کہتی ہے، جھوٹ کہتی ہے۔ لفظ باطل کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے الفاظ ہم دیکھ سکتے ہیں، جیسے بلبلہ ہے، جھونکا ہے، سایہ ہے۔ تو یہ سارے الفاظ جو ہیں وہ مختصر بات کو بیان کرتے ہیں کہ یہ زندگی جو ہے، یہ دنیا جو ہے وہ بہت ہی مختصر ہے، ایک بلبلے کی طرح ہے، ایک سائے کی طرح ہے، اور جتنے بھی الفاظ کسی بھی بات کو مختصر بیان کرتے ہیں ان کو ہم اس کتاب کے اندر استعمال کر سکتے ہیں۔ جامع جو ہے وہ دنیاوی زندگی کو مختصر قرار دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان کی ساری انرجی، ساری کی ساری قوت، ساری کی ساری طاقت اس دنیا کے اندر، اس دنیا کو حاصل کرنے کے اندر، اس دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنے کے اندر، اس دنیا کے اندر اکٹھا کرنے کی بات ہے۔ اور آج کے اس دور میں اور بھی زیادہ اس بات کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ ہم آگے نکل جائیں، ہم پہلے آ جائیں، ہمارا نمبر آگے آ جائے، چاہے وہ جائز طریقے سے ہو، چاہے وہ ناجائز طریقے سے ہو۔ تو ہم کسی کی حق تلفی کر کے بھی، حق چھین کر بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ تو اس بات کو آج جامع جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ باطل ہے۔ ہم ایک سیراب کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ سیراب وہ ہے جب دھوپ لگی ہو اور جب ہم گاڑی میں سفر کر رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ چند میل پر پانی ہے، اور جب گاڑی وہاں پہنچتی ہے تو وہ پھر اور آگے ہوتا ہے، تو وہ دھوکہ ہی دھوکہ ہوتا ہے، سیراب ہے کہ ہم اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے بڑھتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں، اور جب وہاں پہنچتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ہمارے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے، سیراب ہوتا ہے، اور اسی کو ہم حاصل کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ ایک دفعہ بشپ صاحب نے ایک کہانی سنائی۔ انہوں نے کہا کہ ایک شخص تھا، تو وہ خدا سے نالا تھا، دعا کرتا تھا کہ اتنی زندگی میری گزر چکی ہے اور آج تک مجھے سکون نہیں آیا، تو نے مجھے کوئی برکت نہیں دی، میرے پاس کچھ دنیاوی چیزیں نہیں ہیں، بس میری زندگی ہے، فاقہ کشی ہے اور بہت مشکل زندگی ہے، تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ تو خدا نے کہا کہ آج تیرے لیے موقع ہے کہ تو جو کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے کر لے۔ خدا نے ان سے کہا کہ تیرے پاس 1 گھنٹہ ہے، اور 1 گھنٹے کے اندر جس جس چیز کو تو ہاتھ لگائے گا وہ تیری ہو جائے گی۔
وہ آدمی بڑا خوش ہوا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، میں تو 1 گھنٹے میں پتہ نہیں کیا کچھ کر لینا ہے۔ وہ دوڑتا ہے اور کسی بینک کو ہاتھ لگا رہا ہے، کسی پلازے کو ہاتھ لگا رہا ہے، کسی پیٹرول پمپ کو ہاتھ لگا رہا ہے، جو بھی بڑی بڑی چیزیں ہیں نا ان کو ہاتھ لگا رہا ہے تاکہ یہ بھی میری ہو جائے، یہ بھی میری ہو جائے، وہ بھی میری ہو جائے۔ اور جب 1 گھنٹے میں 2 منٹ باقی تھے اور وہ تیز دوڑتا ہے اور تیز دوڑتا ہے، اور ایک پلازے کو جب ہاتھ لگانے کے قریب ہوتا ہے تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہی کچھ جامع ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ہم بہت ساری چیزوں کے مالک ہیں، لیکن اس کے باوجود رات کو ہمیں نیند نہیں آتی، سکون نہیں آتا، پریشانی ہے کہ اس کی محافظت کیسے کی جائے، یہ سارا کچھ جو میرے پاس ہے کہیں کوئی لے نہ جائے، تو وہ رات کو بھی سکون سے سو نہیں سکتا۔ تو آج کی یہ جامع کی کتاب جو ہے وہ بڑی لگتا تو نیگیٹو بات کر رہا ہے، لیکن یہ سچائی ہے، یہ سچائی کی بات ہے کہ دنیا ایسے ہی ہے اور ہر شخص اپنی اپنی بساط کے مطابق، اپنی اپنی قوت کے مطابق وہ اسی دوڑ میں ہے کہ میں سب سے زیادہ اکٹھا کر لوں۔ آج کی پاک انجیل کے اندر ایک شخص خداوند یسوع المسیح کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا بھائی جو ہے وہ مجھے وراثت میں سے حصہ نہیں دے رہا، تو ہمارا فیصلہ کر۔ یہودی دستور کے اندر جب کوئی گھریلو مسئلہ ہوتا تھا تو لوگ ربیوں کے پاس جاتے تھے اپنے مسائل لے کر، اور اسی طرح خداوند یسوع المسیح بھی ایک ربی مانے جاتے تھے۔ تو اس لیے وہ شخص خداوند کے پاس آیا تاکہ وہ اس کا فیصلہ کرے۔ خداوند یسوع المسیح نے کہا، تو نے مجھے کہاں سے قاضی دیکھا ہے، میں کیسے آپ کا فیصلہ کر سکتا ہوں؟ خداوند یسوع المسیح یہ نہیں کہہ رہے کہ میں فیصلہ نہیں کرتا، بلکہ وہ فیصلے اس بات کی تہ تک پہنچنا چاہتے ہیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ وہ ان کو ایک درس دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ دونوں بھائیوں کے اندر محبت ہے، اگر آپ اپنی زندگی ایک بھائی چارے کے مطابق گزار رہے ہیں، ایک دوسرے کی عزت اور احترام کر رہے ہیں، آپ ایک ہی خون ہیں، آپ بھائی ہیں، اور اگر آپ دونوں ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کو میرے فیصلے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو حصہ بانٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن جب محبت غالب آتی ہے تو مسائل خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے پھر خداوند یسوع المسیح آج کی ایک تمثیل بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس کی بڑی فصل ہوئی، بڑا خوش ہوا، اور اب اس کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے کہ وہ اس ساری پیداوار کو، اس سارے اناج کو اور اپنے سارے مال کو کہاں رکھے۔ اتنی وافر، اتنی بڑی برکت، اتنا خدا کا کرم، اتنی خدا کی مہربانی اس شخص پر ہوتی ہے، اور اس کی زندگی میں صرف میں ہوں، میں کیا کروں، میں کیا کروں، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں بس اپنی ذات ہے، سیلف سینٹرڈ لائف۔ جب ہم صرف اور صرف اپنی ذات کو پر ہی انحصار کرتے ہیں، ادھر نہیں دیکھتے، ادھر نہیں دیکھتے، اپنی ناک کے نیچے صرف دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو ہی دیکھتے ہیں
کہ بس میں ہی میں ہوں، اور پھر مسئلہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اور یہ شخص جو ہے اس میں اتنا کچھ خدا نے دیا ہے، اتنی برکت دی ہے، لیکن ہمسائے کا خیال نہیں ہے، کسی غریب کا خیال نہیں ہے، کسی یتیم کا خیال نہیں ہے، کسی مسکین کا خیال نہیں ہے، کسی حاجت مند کا خیال نہیں ہے، کسی ضرورت مند کا خیال نہیں ہے کہ خدا نے مجھے اتنا کچھ بخش دیا ہے، خدا نے مجھے اتنی برکت دے دی ہے، تو اس میں سے میں ان لوگوں کو بھی شامل کروں جو ان چیزوں کے محتاج ہیں۔ اور دوسری نمبر پر اس میں خدا کا ذکر تک نہیں ہے کہ اے خدا تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے یہ سارا کچھ کیا، ساری برکت مجھے دی، تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ تو جب خدا ہی زندگی میں نہ ہو، جو اصل مالک ہے، آج وہ اپنی اس ملکیت پر، اس فصل پر، اس اناج پر، اس دولت پر، اس مال پر، جس کو خدا نے مالک بنایا ہے، خدا نے اس کو مالک بنایا ہے، خدا نے یہ سب کچھ اسے عطا کیا ہے، تو اس مالک کو بھول جانا جو اس سارے مال و دولت کا بھی اور ہماری زندگی کا بھی مالک ہے، ہماری زندگی کا بھی مالک ہے۔ اور کبھی کبھی انسان جو ہے اپنی اس فطرت میں اتنا گم ہو جاتا ہے کہ وہ خدا کو یاد نہیں کرتا، خدا اس کی زندگی سے نکل جاتا ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جو آج کا کلام ہمیں سکھانا چاہ رہا ہے کہ یہ سارا کچھ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، دولت ہونا، برکت ہونا، آسائشیں ہونا، آرام ہونا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ خدا کی دین ہے، یہ خدا کی برکات ہیں، یہ خدا کے فضائل ہیں، یہ خدا کی کرم نوازیاں ہیں، یہ خدا کی مہربانیاں ہیں۔ لیکن اس کو بھول جانا، اس ذات کو بھول جانا جس کی وجہ سے ہم نے یہ سب کچھ حاصل کیا ہے، یہ بری بات ہے۔ اور اس لیے جب وہ یہ کہتا ہے کہ اے میری جان تیرے پاس بہت کچھ ہے، چین کر، عیش کر، کھا پی، اور خدا کہتا ہے کہ اے نادان، آج رات ہی ایٹ دا اسپاٹ، جب تو یہ سوچ رہا ہے، جب تو یہ پلاننگ کر رہا ہے، جب تو میری ذات سے دور چلا گیا ہے، اور آج ہی میں تیری جان جو ہے وہ لے لوں گا، کیونکہ اصل مالک وہ ہے، اصل دینے والا وہ ہے، اور اس کی شکر گزاری کرنی ہے، اس کو ہمیشہ اپنی شکر گزاریوں میں یاد رکھنا ہے۔ جب بھی کوئی برکت ملتی ہے تو خدا کا شکر کرنا۔ اور آج کی یہ دوسری تلاوت جو ہے اس سارے موضوع کو، سارے ٹاپک کو کلوز کرتی ہے۔ اصل بات جو ہے وہ پالوس رسول آج کی دوسری تلاوت میں بیان کر رہا ہے کہ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو، عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں، دنیاوی باتوں کی نہیں، زمینی باتوں کی نہیں، عالم بالا کی چیزوں کی تلاش، خدا کی بادشاہی کو ڈھونڈنا ہے، خدا کے ساتھ رشتہ قائم کرنا ہے، خدا کو اپنی زندگی کا محور اور مرکز بنانا ہے، خدا کی پاک ذات ہماری زندگیوں کا محور ہونی چاہیے، ہماری ساری زندگی اس کے گرد گھومنی چاہیے۔ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو تو یہ ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں گی۔ پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی تو یہ ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں گی۔ اور ہم انسان جو ہے وہ الٹی گنگا بہلاتا ہے،
وہ پہلے دنیا سے شروع کرتا ہے، دنیاوی باتوں کی بات کرتا ہے، لیکن اصل بات جو ہے وہ اوپر سے شروع ہونی چاہیے، اس سے شروع ہونی چاہیے جو ساری برکتوں کا محور اور مرکز ہے، جو سب کو دینے والا ہے، جو سب پر رحم کرنے والا ہے، جو سب پر کرم کرنے والا ہے۔ تو اس لیے جب ہم پہلے اس کو تلاش کریں گے، اس کی بات کو مانیں گے، اس کے حکموں پر عمل کریں گے، اس کے کلام سے وفادار رہیں گے، اس کے احکامات کو مانیں گے، اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، تو یہ ساری آسائشیں، یہ آرام، یہ دولت، یہ مال ہم سب کو مل جائے گا، کیونکہ وہ تو ہماری جان کا بھی مالک ہے، نہ صرف ہمارے بدنوں کا بلکہ ہماری جان کا بھی مالک ہے۔ یہ اس کی دی ہوئی ہے، یہ اس کا کرم ہے، جو اس نے ہمیں پیدا کیا ہوا ہے، اس نے ہمیں زندگی کے تحفے سے نوازا ہوا ہے۔ زندگی کا خالق اور مالک وہ ہے، اور جب ہماری زندگیوں سے وہ نکل جاتا ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، پھر آپ کے پاس جتنا مرضی ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس لیے آج جامع کہتا ہے کہ رات ہمیں نیند نہیں آتی، ہم سو نہیں سکتے، اس لیے کہ ہمارا دل صرف انہی باتوں کے اندر ہے، دنیاوی باتوں کے اندر۔ تو سکون دینے والا وہ ہے، آرام دینے والا وہ ہے، آسائشیں دینے والا وہ ہے، فضائل دینے والا وہ ہے، برکتیں دینے والا وہ ہے۔ اس کی مہربانی ہے، اس کی کرپا ہے کہ اگر ہمارے پاس کچھ ہے تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اگر نہیں ہے تو پھر بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ ایمان کی بات ہے کہ اگر جتنا بھی تو نے دیا ہے تیرا شکر ہے، اسی میں قناعت کرنا، اسی پر اکتفا کرنا، یہی ایک مسیحی مومن کی خوبی ہے۔ اور جب بھی آپ خدا کی مرضی کے خلاف چلیں گے، جتنا رزق اس نے آپ کو دیا ہوا ہے اس سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ ناجائز کام کریں گے، غلط کام کریں گے، تب جا کر آپ اس کو حاصل کریں گے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی نہیں ہے، وہ آپ چاہ رہے ہیں، آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ جو آپ کے مقدر میں لکھا ہوا ہے اس سے اگر آگے آپ جانا چاہتے ہیں تو پھر وہ جائز نہیں ہوگا، وہ ناجائز ہوگا۔ کسی کا حق ماریں گے، کسی کو چھینیں گے، کسی کی کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوگی تو آپ اس چیز کو حاصل کریں گے۔ تو وہ مالک جو ہے وہ بہت منصف ہے، وہ بہت ہی رحیم ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کو کس لمٹ میں رکھنا ہے، آپ کو کیا دینا ہے، وہ بات۔ تو آئیں آج کی اس خوبصورت تمثیل سے ہم خدا کی ساری برکتوں کے لیے اس کا شکر ادا کریں، اور کبھی بھی خدا کو اپنی زندگی سے نہ نکالیں، ہر برکت کے لیے، ہر رحمت کے لیے اس کا شکر ادا کریں۔ اور خدا کا شکر ہے کہ اب ہم خدا کے کلام کے مطابق ہمارے گھرانے، ہماری فیملیاں جو ہیں وہ اکثر خدا کی شکر گزاری کرتی ہیں، خدا کی برکتوں کے لیے، خدا کی رحمتوں کے لیے۔ اور یہی خدا چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ اس احساس کے ساتھ زندگی گزاریں کہ میرے پاس، میرے خاندان کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ میری طرف سے نہیں ہے، میں اس لائق نہیں تھا، لیکن یہ اس کا کرم، اس کی کرپا ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے مجھے سرفراز کر دیا ہے، تو اس کی شکر گزاری ہے۔ تو جب اس احساس کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو خدا ہمیشہ آپ کی مدد کرے گا۔ عالم اعلیٰ کی چیزوں کی تلاش میں رہو تو یہ ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں گی، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے۔